محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل یعنی عقل مند بالغ بچپن سے نکل کر جوانی میں داخل ہونا، یعنی ہر عاقل اور بالغ اسلامی بھائی بہن پر نماز فرض ہے۔ جو نماز کا انکار کرے فرض ہونے کا کہ یہ نماز فرض نہیں ہے، اس کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ اسلام سے باہر، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس نے فرضیت کا انکار کر کے کفر کیا۔ اور جو نماز کو وقت گزار کر یعنی قضا کر کے نماز پڑھے تو اس نے بھی گناہ کیا، اور یہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وقت پر نہ پڑھنا اور قضا کرنا، وقت گزار کر نماز پڑھنا بھی ایک گناہ ہے۔ اور معاذ اللہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ تو نہایت ہی سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تمام نعمتیں اپنے بندوں کو دیں، اور پھر اپنے بندوں سے یہ چاہا کہ 5 وقت میرا بھی شکر ادا کر لو، مجھے بھی یاد کر لو، میرا بھی احسان مان لو۔ لیکن افسوس، نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز میں دل لگاتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے۔ ہم نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب، تم اس کتاب کو پڑھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی اللہ نے یہ حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ اب اس کا رزلٹ جو بتایا وہ یہ بتایا کہ یہ نماز جو ہے یہ فحش، بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ ہم پڑھ کر اور سن کر گزر جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں حقیقی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب ذرا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا، اس کا رزلٹ، کہ یہ نماز پڑھنے والے کو بے حیائی سے، فحش سے، بری باتوں سے بچاتی ہے۔ اب ذرا آپ رزلٹ دیکھیں اس کا۔ برسہ برس سے ہم لوگ نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہم بے حیائی سے، بری باتوں سے بچ رہے ہیں؟ خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر پھر بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے جو ہے بری باتوں سے، بے حیائی سے بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پڑھنے والوں کی تو بات ایک طرف رکھیے، پڑھانے والوں کا حال یہ ہے کہ نہ جانے روزانہ اگر اخبارات دیکھیں تو کتنی خبریں ایسی آتی ہیں کہ نماز پڑھانے والوں نے
اس طرح کے تعلقات حرام کاری کے قائم کر لیے، اور فلاں نماز پڑھانے والے نے اس طرح کا کام کر دیا، یعنی نماز کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہم سب جو ہیں برائیوں میں مبتلا ہیں اور فحش باتوں میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو آخر کیا سمجھا جائے؟ کیا اس موقع پر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ غلط کہا گیا ہے؟ اگر ایسا کہو گے تو قرآن سے انکار ہو جائے گا، قرآن کو جھٹلانا ہو جائے گا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں غلط کہا گیا ہے یا قرآن نے یہ جھوٹ کہا ہے، معاذ اللہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے۔ قرآن اپنی جگہ حق ہے، سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قانون ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمیں راہ راست پر رکھنے کے لیے۔ تو پھر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نماز ہمیں پھر برائیوں سے کیوں نہیں بچاتی، فحش باتوں سے ہمیں کیوں نہیں بچا رہی، یہ کس طرح سے ہم بچتے ہوئے نظر آئیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ اس بات پر غور کریں گے تو وہ راستہ بھی آپ کے لیے ختم ہو گیا، یعنی اپنی کمی اور اپنی غلطی، اپنے بوجھ کو آپ قرآن کی طرف تو ڈال نہیں سکتے، قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتے، قرآن کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا کہیں گے تو پھر اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ قرآن یہ وہ پاک کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قانون ہے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمیں سوچنے کے لیے پھر اور کیا بچتا ہے؟ ہم خود ہی کی طرف غور کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے جو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس نماز سے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جیسا کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ نماز تمہیں بے حیائی سے، بری باتوں سے، فحش سے بچاتی ہے۔ آج ذرا ہم دیکھیں، کیا ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے والدین کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کا مال لوٹ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دنیا کی خرافات میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کیا؟ بھئی یہ تو نماز نہیں ہوئی، یہ محض دکھاوا ہوا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ غلط کام کر رہا ہے تو کر رہا ہے، اس پر اتنی انگلی بھی نہ اٹھے گی، لیکن جو آدمی بگلا بھگت بنا ہوا ہو، لوگوں میں نمازی دکھائی دیتا ہو، حاجی دکھائی دیتا ہو، عالم و فاضل دکھائی دیتا ہو، اور اس کا جب یہ حال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تو انگلی اٹھے گی ہی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نماز کا اصلی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے اس نماز کا حکم دیا اور اس کا فائدہ بتایا، یعنی نماز کو قائم کرو، یہ نماز وہ ہے کہ یہ تمہیں بے حیائی سے، بری باتوں سے بچا لیتی ہے، تو ہمیں نماز پڑھنا ہوگی، یقینی طور پر اللہ کے حضور، اللہ کے آگے جھکنا ہوگا سچے دل سے، اور اچھی طرح سے رکوع اور سجدہ کرنا ہوگا، دنیا کے کاروبار کو اور دنیا کی ہٹو بچوں کو بھولنا ہوگا۔ جب آپ نماز پڑھیں، رکوع کریں تو صرف رکوع ہی کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم اس ہستی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں
جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو سچے دل سے اچھی طرح سے رکوع اور سجدے کرنے ہوں گے اور اپنے دل و دماغ پر اللہ کی یہ معرفت کو حاوی کرنا ہوگا، یعنی اللہ کی یہ پہچان کو اپنے دل و دماغ پر اثر انداز کرنا ہوگا کہ دل و دماغ اس بات کو قبول کر لے کہ وہ خدا جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ میرے اوپر اثر انداز ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر حرکت کا علم رکھتا ہے۔ اب میں نماز میں ہوں، اللہ کے لیے جھک رہا ہوں، اسی کے لیے سجدے کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ سمجھ لے کہ اگر میں دنیا میں کھویا ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہوں تو اللہ جان رہا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے مجھے راضی کرنے کا، یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو پھر ایسی نماز سے جو ایک ڈرامے والی نماز ہو، دکھاوے والی نماز ہو، وہ نماز ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اپنے دل و دماغ پر اثر انداز کر لو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ اب ہم اپنے رب کے آگے جھکے ہیں تو دنیا کا تصور بھی مت کرو، صرف یہی سمجھو کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یقیناً جب آدمی اس طرح کا رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو یہ فطری طور پر نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اس کے مزاج میں تبدیلی اور تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ مزاج میں تبدیلی اور انکساری اور تواضع جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے ایک زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ انسان وہی کرتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے، انسان وہ نہیں کرتا جو اسے نہیں کرنا چاہیے، یعنی جائز ہی طرح سے قدم اٹھائے گا اور جائز ہی کرے گا، بڑوں کا ادب و احترام بھی کرے گا، اچھی طرح سے دوسروں سے معاملات بھی رکھے گا، اپنے والدین کا فرما بردار بھی بن کر رہے گا۔ یعنی انہی رکوع اور سجدوں سے انسان کے اندر وہ مزاج میں تبدیلی آ جائے گی کہ تواضع اور انکساری پیدا ہو جائے گی، اور فطری طور پر اس کے اوپر اللہ کی معرفت حاوی ہوگی، اثر انداز ہوگی، تو وہ آدمی غلط نہیں چل سکتا۔ یہی ایک رزلٹ ہوگا جو اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، یقیناً آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھو کہ ساری نعمتیں آپ کو دے دیں اور صرف 5 وقت کے لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ بھائی مجھے بھی یاد کر لو، اور یہ بھی یوں ہی نہیں کہ ان نعمتوں کے بدلے آپ سے کہا جا رہا ہو کہ مجھے یاد کر لو، اس یاد کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا انعام عطا فرما رہا ہے کہ آپ کے رات اور دن عبادت ہی میں شمار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور یہ اللہ کی یاد ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ